سر کیا ہم اب یہ کہیں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہے یا یہ بھی کہنا کہ آپ کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا ہے، and obviously یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے کیا ہی اس بیسس پہ تھا بیکاز آپ لوگ نے ان لوگوں کو ٹکٹس پرومس کیے تھے، کہ شاید وہ غلطی تھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ یہ اس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے، یہ مشکل فیصلے عمران خان صاحب خود کرتے آپ نہ کرتے، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو جو منحرف اراکین ہے ٹو پٹ اٹ ویری پولائٹلی ان کو آپ اپنی پارٹی میں نہ لاتے تو آج یہ مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو فیصلہ تھا عدم اعتماد کرنے کا وہ غلط تھا، وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ اس وقت تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ نہیں، میں یہ کہتا تھا کہ آپ حکومت نہ بنائیں، الیکشن میں سیدھا چلے جائیں، یہ میری رائے تھی اور میں نے بار بار یہ کہا۔ لیکن جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات تھے ملک کے، آپ ہفتوں میں ڈیفالٹ کر جاتے۔ جس پالیسی پر عمران خان کی حکومت چل رہی تھی آپ ہفتوں میں سری لنکا بن جاتے، آپ کو مہینے بھی نہ لگتے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بہتر تھا، اس فیصلے کی ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے۔ عمران خان نے ملک کے مفاد کی قیمت پر سیاست کی ہے، ہم نے سیاست کی قیمت پر ملک کا مفاد دیکھا ہے۔ آپ اس کو جیسے بھی دیکھ لیں، یہ میری رائے ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو یو میکنگ اے ورچو آؤٹ آف اے نیسیسٹی نا سر۔ آپ لوگوں نے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، پھر آپ لوگوں کا مطلب کہ مور اور لیس فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ نے الیکشنز کال کرنے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے تو اتنی دفعے اور مریم نواز صاحبہ نے پبلکلی یہ بات کی، پھر آپ نے وہ جو بھی وجہ تھی آپ نے فیصلہ تبدیل کیا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچانے کے لیے کیا، بٹ فیصلہ آپ نے اور وجہ سے اس وقت کیا۔ یہ پرانی بات نہیں، ابھی کی بات ہے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں پرانی بات نہیں کر رہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل میری بھی رائے تھی، لیکن جو میں نے حکومت میں آ کر دیکھا ہے، جہاں پر آپ پہنچ چکے تھے وہ فیصلہ بہتر تھا، اور یہ کولیشن پارٹنرز نے مل کر فیصلہ کیا۔ ہماری جماعت میں 2 رائے موجود تھیں کہ حکومت مت بنائیں، الیکشن میں جائیں، وہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ ملک کا مفاد بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آئی نو سر، بٹ سر یہ بھی کچھ اکانومسٹ یا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جتنی آپ لوگوں نے تنقید کی پاکستان تحریک انصاف پہ، ان کی اکانومی کی مینجمنٹ پہ، تو تھوڑا سا اس سے آپ لوگوں نے یہ امپریشن بھی کریٹ کر دیا لوگوں میں کہ جیسے ہی آپ آئیں گے آپ مسئلے حل کر لیں گے، اور کیونکہ آپ نہیں کر پائے، کیونکہ بہت سے مسائل سٹرکچرل بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں ایک طرف بھی آپ کر دیں، اور اس کا نقصان ہوا بیکاز ایکسپیکٹیشنز ووٹرز کی بہت بڑھ گئی تھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کا ووٹر نہیں نکلا، اس وجہ سے نہیں نکلا جبکہ ان کا ووٹر نکل آیا۔ نہیں، ووٹس پڑے ہیں، ووٹس تو اگر آپ دیکھ لیں ووٹس تو پڑے ہیں سر لاہور میں کم پڑے ہیں کمپیئر ٹو واٹ 2018 میں جو آپ لوگوں کو پڑے تھے۔ جی، لاہور میں یہ وہی ساری سیٹیں تھیں جو ہار چکے تھے لاسٹ ٹائم، تو پولنگ کم ہوتی ہے بائی الیکشنز کے اندر، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاید ایکسپیکٹیشن لیولز ہائی تھے اور وہ اس پہ ڈیلیور کرنا ناممکن تھا اور ہے۔ کوئی حکومت بھی یہ 4 سال کی غفلت اور 4 سال کی نالائکی جو ہے، 4 سال کی تباہی 1 مہینے یا 3 مہینے میں دور نہیں کر سکتی۔ آپ کو ملک کو استحکام دینا ہے، تو بالکل ہم تو بڑی اوپنلی میں کہتا ہوں کہ ہم نے ملک کے مفاد پر اپنی سیاست کو قربان کیا ہے۔ یہ کولیشن کا فیصلہ تھا، یہی اس کی میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں۔ اینڈ یو تھنک کہ اب اگلی دفعہ جب اگر کہیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو آپ اکانومی کے حوالے سے اسی طرح تنقید کریں گے جس طرح اس وقت وہ آپ پہ کر رہے ہیں؟ یہ اس پہ نہ وہ کچھ سیکھیں اور نہ آپ کچھ سیکھیں۔ اکانومی پہ تنقید کی گنجائش نہیں ہے، اکانومی بڑی واضح ہے، اس پہ آپ سارا دن تنقید کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ اکانومی ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کو استحکام بھی دینا ہے، اس کو آگے بھی لے کر جانا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں وہ کیپیسٹی ہے کہ ملک کے حالات کو درست کر سکے، یہ حالات عمران خان کے پیدا کرتا ہے۔